اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کتاب ریاض الصالحین باب التقوی، حدیث نمبر 80۔ حدیث نمبر 70۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں اور ہری بھری چیز ہے اور اللہ نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس طرح کے اعمال تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو دنیا سے بچو، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بچو، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسرائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ ہم باب التقوی پڑھ رہے تھے اور پچھلی کلاس میں ہم نے تقوی اور تقوی کا مفہوم سمجھا تھا اور اس سے متعلق کچھ آیات ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچاتے ہوئے گزارنا۔ تقوی کی ڈیفینیشن میں تقوی کی تعریف سے متعلق مختلف کلمات ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن سب سے آسان اور یاد رکھنے والی بات یہی ہے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنا اور دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر لمحے رکھنا۔ تو اب ہمارا جو ہے احادیث کا سلسلہ شروع ہوگا جو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہم نے پچھلی کلاس میں کور کی تھی، ایک حدیث آج ہم نے پڑھی۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میٹھی چیز ہے، حلوہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو، جسے ہم اردو میں حلوہ کہتے ہیں، تو عربی میں حلوہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ خضرہ سرسبز شاداب چیز۔ اٹ مینس کہ دنیا جو ہے، دنیا اٹریکٹیو ہے، دنیا گرپ کرنے والی ہے، دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے، اپنی طرف مائل کرنے والی ہے، اور دنیا اور دنیاوی مقاصد، دنیاوی ایمبیشنز کہہ لیں، کوئی بات آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جائے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے، یا میں نے یہ کام کرنا ہے، یا میں نے اپنی اولاد کو فلاں جاب دلوانی ہے، یا فلاں جگہ رشتہ کروانا ہے، اس طرح کی کوئی بھی بات آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جائے تو وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور وہ اس کے حصول کے لیے اندھا دھند کوشش کرتا ہے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے، اور انسان یہاں کی خوبصورتی میں اور یہاں کی اٹریکشن میں کھو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پر خلیفہ بنائیں گے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کا ایک تو جانشین ہو اور دوسرا اس کا ایک ٹیمپرری مدت تک اس کا کنٹرول ہو چیزوں کے اوپر، پھر وہ چلا جائے اور نئے لوگ آ جائیں۔ تو اللہ دیکھے گا کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو، یعنی گویا کہ یہ دنیا ایک اس طرح کا اسٹیج ہے جہاں پہ آپ کو کچھ پوزیشنز ملیں گی، کچھ پاورز ملیں گے، کچھ لگژریز ملیں گی، لیکن وہ وقتی طور پر ہوں گی، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے کیا اعمال کیے، آپ انہی لگژریز کے اندر کھو کر اپنی حقیقت، اپنے رب سے تعلق، اپنی آخرت کو فراموش کر کے بیٹھ گئے، یا پھر آپ نے یہ جو ایک ٹیمپٹیشن ہے اس کو ریزسٹ کیا،
اس کو کنٹرول کیا اور اپنی آخرت کو یاد رکھا، اور ان چیزوں کے اندر جن میں اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے نیک اعمال کیا۔ پھر نصیحت فرمائی فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو، عورتوں سے بچو، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ یہاں بالخصوص عورتوں کا کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب دنیا کا فرما دیا تو دنیا میں کے اندر عورتیں بھی آتی ہیں۔ یہاں اسپیسیفائی اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کے فتنوں میں سے جو بڑا فتنہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ مرد کے حق میں عورت کین بی ڈسٹرکٹیو، سیڈکٹیو۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہوئے، جیسے بنی اسرائیل کے اندر پہلا فتنہ جو رونما ہوا تھا وہ عورت کی وجہ سے فتنہ رونما ہوا تھا۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر اگر ہم دیکھیں یا دیگر مرد کے لیے دنیا کی اٹریکشنز میں سے سب سے بڑی اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، اور عورت کی محبت اور عورت کی اٹریکشن میں آ کر مرد جو ہے ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات نہیں سوچنی چاہیے جیسے بعض لوگوں نے یہ تصور ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ عورتیں فتنہ ہی ہوا کرتی ہیں اور سارے فتنے عورتیں ہی اٹھاتی ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور ہمارا یہ بیلیو بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہیں بھی کسی بھی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ سارے فتنے عورتوں ہی میں ہیں اور عورت نام ہی فتنے کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر عورت دیندار ہو، عورت نیک ہو تو اسے دنیا کی بہترین متاع کہا گیا ہے۔ ایک عورت جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، عالمہ ہے، عابدہ ہے، فقیہہ ہے، وہ ہزار بدکار مردوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ہاں، عورت اگر بگڑ جائے تو پھر یہ کئی نیک مردوں کو بھی ڈبا دیتی ہے۔ اس لیے اس کو فتنہ کہا گیا اور اس سے ڈرایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی گھاٹی سے سلامتی کے ساتھ گزارے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی قباحت کو اس طرح ذکر فرمایا گیا فَوَاللَّهِ لَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا، میں یہ اس سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا فراخ ہو جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ ہوئی تھی۔ فَتَنَافَسُوا فِيهَا، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ تو فرمایا کہ دنیا تمہارے اوپر فراخ کر دی جائے گی اور تم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں پڑ جاؤ گے۔ فَتَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُهُمْ، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور وہ تمہیں یہ تنافس تمہیں ہلاک کر دے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 71 اس میں نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری اور جامع دعا سکھائی ہے۔ دعاؤں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کی روحانی زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں، دعاؤں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو انسان یہ دعائیں پڑھتا رہتا ہے وہ بڑے بڑے فتنوں سے بچتا رہتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک الہدی، اے میرے اللہ میں آپ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، والتقی، اور پرہیزگاری،
والعفاف اور پاک دامنی، والغنا اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں 4 ایسی چیزیں مانگی گئی ہیں جو کہ انسان کی زندگی کے لیے بڑی ہی قیمتی چیزیں ہیں اور بڑی ہی خیر اور فلاح اپنے اندر رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے ہدایت۔ یہ وہی چیز ہے جس کی دعا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے، ہمیں استقامت والا رستہ چلائیے۔ التقیٰ یعنی تقوی، یہ تمام امور کی جڑ ہے اور یہ ایک جامع لفظ ہے، اس میں اسلام کی تمام تعلیمات آ جاتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی تمام منع کردہ امور سے اپنے آپ کو روکے اور تمام وہ امور جن کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرے۔ العفاف یعنی پاک دامنی، انسان کے لیے پاک دامنی ایسا وصف ہے جو اس کی دنیاوی اور شخصی زندگی کے اندر سب سے کمال کی اور سب سے خوبی والی چیز ہے۔ ایک انسان اگر سب کچھ ہو، امیر ہو، خوبصورت ہو، ذہین ہو، بااخلاق ہو، لیکن پاک دامن نہ ہو تو یہ ایسی قبیح حالت ہے کہ جو انسان کی دیگر تمام خوبیوں کو صفر کر دیتی ہے۔ پاک دامنی تمام خوبیوں میں سے بڑی خوبی ہے اور اس کو مینٹین رکھنا، اس کو قائم رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، اس کے لیے انسان کو دعا مانگنے کی ہدایت کی گئی تاکہ کبھی انسان کسی ایسے حالات سے دوچار ہی نہ ہو جس کے اندر پڑ کے انسان کی عزت اور عفت خطرے میں پڑ جائے۔ چوتھی چیز ہے الغنا، مخلوق سے بے نیازی، یعنی ضروریات پوری کرنے کے بقدر روزی میسر آنے کی صورت میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے میسر ہو اسی پر قناعت کرے۔ اسی کو ایک حدیث شریف میں فرمایا، بہترین دولت مندی دل کا غنا ہونا ہے۔ انسان کے اندر جو یہ کثرت مال کی خواہش ہے یہ کبھی نہیں بھرتی اور انسان کی حالت ایسی ہے کہ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس انسان کے دل میں غنا بھر دے، غنا ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جو ہے جتنا ہے اس کے اندر انسان سیٹسفائیڈ محسوس کرتا ہے، فلفلڈ محسوس کرتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے اور یہ بہت خوبصورت حالت ہے، یہ انسان کی زندگی میں ایک سکون لے آتی ہے، ایک ٹھہراؤ لے آتی ہے۔ اس کے کمپیریٹیولی اگر انسان کے اندر لسٹ ہو اور گریڈ ہو تو کروڑوں بھی انسان کو تھوڑا ہوتا ہے۔ کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ڈسٹریس میں ہے،
انسان مزید اس میں اضافہ کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اندر سے کنٹینٹ محسوس نہیں کرتے انسان خود کو. ایک جو انر کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے اندر سے رچ محسوس کرنا، اس کی کمی ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر. یہ ایک ہماری زندگی کو ریسٹ لیس موڈ میں لے جاتے ہیں. اور رات کو سونا تو بے چین سونا، صبح اٹھنا تو بے چین اٹھنا، اور دل میں اور دماغ میں ایک کمی، ایک احساس محرومی، ایک بھوک، ایک فکر مندی، یہ انسان کی زندگی کو گھیرے رہتی ہے. اور غنا، اس کی ٹریننگ، اس کی تعلیم ہمیں کیا دی گئی کہ انسان کے پاس اگر بقدر ضرورت موجود ہے تو انسان اس میں خوش اور مطمئن رہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی قناعت والی زندگی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے اس پر قانع ہو کر وہ زندگی گزارے. اور اس حالت کے لیے دعا مانگی گئی. غنا بہت سی قسموں کا ہوتا ہے. غنا صرف مالداری سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ بہت جامع ورڈ ہے. غنا کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان ایموشنلی بھی کسی پر حد سے زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، سائیکولوجیکلی بھی کسی کے اوپر حد سے زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر مخلوق سے ایک حد تک بے نیازی والا معاملہ ہونا چاہیے. اکثر لوگ جو پریشان رہتے ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے یا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اگر کوئی بگاڑ آتا ہے اس کی وجہ سے. تو تعلقات میں بگاڑ سے وقتی طور پر پریشان ہونا تو نیچرل چیز ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اپنے دل کا روگ بنا لینا اور اس کو ڈپریشن بنا لینا، اور کبھی کبھی انسان پوری زندگی اس میں سے نہیں نکل پاتے. تو انسان کو اپنا ایسا تعلق صرف اور صرف اللہ سے بنانا چاہیے. اللہ ہی انسان کا حقیقی کارساز ہے. اللہ ہی سے دل کا رشتہ ہو، اللہ ہی سے محبتیں ہوں، اللہ ہی سے عقیدتیں ہوں ایسی جن میں عبادت والی فیلنگ آتی ہے. باقی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہیں یہ وقتی ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی، اور ان میں بدلاؤ اور تبدیلی آتی رہتی ہے. ہمیں موقع محل کے مطابق سمجھداری کے ساتھ موو آن کر جانا چاہیے، نہ کہ کسی کے ساتھ اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لینا کہ اس سے اگر ذرا سی کوئی ایسی بات ہو جسے ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس سے بہت زیادہ ہرٹ ہو جانا اور پھر اپنے آپ کو تکلیف دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم ان تمام اوصاف کا نمونہ بن کر زندگی گزاریں، تاکہ ہماری یہ زندگی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں مزید پرسکون اور مزید کامیاب اور آسان بن جائے. آمین ثم آمین.